بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. मुहतरम सामीन, आज के इस चार्ज हैंडओवर का ये प्रोग्राम आगाज़ हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी मौसमी खात जो टर्म है वो 2019 से लेकर 2004 साल की खात होती है। ये फिर अमीर जमात 4 साल के लिए और अमीर खात का जो तखर्री होती है वो भी 4 साल की होती है। मुकामी जमात 2 साल की यहाँ का टर्म होता है, जिसमें जनाब सदरुल्लाह खान साहब इस टर्म के लिए इनका तखर्रुर अमल में आया है। इस मौके पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया था कि हम पिछले टर्म में हमने बहुत सारे काम किए हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है। फिर उसके अंदर हमारे से जो कुछ भी कोताहियाँ हुई उससे मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अब आने वाले टर्म में हमारे लिए फिर एक मौका है कि हम फिर से एक बेहतरीन अपने तमाम जो हमारी जो सलाहियतें हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इस टर्म में हम फिर जो कुछ भी पॉलिसी और प्रोग्राम के तहत हमारा प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तमाम रुखा, जैसे कि आप जानते हैं, ये शहर बहुत ही वसी शहर है। यहाँ पर करीब 2-2.5 लाख की आबादी इस शहर की है, जिसमें 75% जो है बरादरान वतन रहते हैं, 22 या 24% बरादरान इस्लाम है। यहाँ पर एक बहुत ही खुशगवार माहौल है इस शहर का। यहाँ पर हम दीन के काम करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा तासुब वो चीज़ें नहीं हैं और दीन के काम करने के लिए बहुत ही आसान राहें हैं। हम
ہم جہاں بھی جاتے ہیں جب بھی کھڑتے ہیں لوگ ہمارا استقبال کرتے ہیں، اور برادر اسلام کی بھی ایک بہت ہی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، ان کے اندر بھی کام کرنا ہے، کوئی خدمت خلق کے کام ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اور جماعت کا ایک چھوٹا سا جتھا یہاں پر موجود ہے جس کو توسیع بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس 19 ارکان جماعت ہیں، قریب 80 سے 90 تک ہمارے کارکنان ہیں، اور ہمارے دیگر ہمدردان وہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے موجود ہیں جو جماعت سے اتفاق رکھتے ہیں۔ لہٰذا ایک اس طرح کے اس ماحول میں ہمیں کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نصرت حال شامل حال فرمائے ہمارے ان کاموں میں۔ میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب سید عبدالخالق صاحب کو ماضی میں ہمارے اب تک امیر مقامی رہے ہیں، 2 ٹرم آپ کو یہاں پر حاصل میں 4 سال تک کے لیے یہاں پر امیر مقامی رہ چکے ہیں۔ میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب سید عبدالخالق صاحب کو ماضی میں ہمارے اب تک امیر مقامی رہے ہیں، 2 ٹرم آپ کو یہاں پر حاصل میں 4 سال تک کے لیے یہاں پر امیر مقامی رہ چکے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چند کلمات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ محترم جناب صدر اللہ خان صاحب امیر مقامی حسن، جناب سید تاج صاحب، اور آج کی اس نشست میں تشریف فرما تعلیمی میدان میں اور ملی مسائل ملی امور میں کام کرنے والے قائدین جناب سید عمر فاروق صاحب اور سید عمر محمد اسحاق صاحب، اور ارکان و کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس نشست میں آپ تمام کی موجودگی انتہائی خیر و برکت کا باعث ہے۔ میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی کی میقات نو 2019 تا 2023 کا آغاز ہو چکا ہے۔ امیر جماعت، مرکزی شورا، امیر حلقہ اور حلقے کی شورا کے بعد عمرہ مقامی کا تقرر ہوا ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ امیر جماعت اسلامی ہند نے محترم جناب صدر اللہ خان صاحب کو بحیثیت امیر مقامی تقرر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب موصوف نہایت سنجیدہ اور فکر و تدبر کے حامل شخصیت ہیں۔ اس سیروں سے آپ کی وابستگی رہی ہے۔ اسلامیہ عربک کالج منصورہ میں آپ نے تدریسی خدمات انجام دیے، اور اس سے پہلے 2007 تا 2008 2 سال آپ ہمارے امیر مقامی بھی رہے ہیں۔ بفضل تعالیٰ آپ کو اردو، انگریزی اور کڑی زبان پر اچھا عبور حاصل ہے۔ آپ ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی قیادت اور رہنمائی میں تحریک اسلامی کو استحکام حاصل ہوگا، اور ملت کے مختلف طبقات تک کنتم خیر امت ہونے کا احساس و شعور بیدار کرنے اور اسلام سے شعوری وابستگی پیدا کرنے کی جانب اہم پیش رفت ہوگی۔ محترم رفقا، ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں جمع قیادت کی رہنمائی میں کام کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، اس میں ہمیں اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک 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 کے لیے، ا
اس سے ہم اچھی طرح باخبر ہیں۔ مسلمانوں کی نہ صرف جان و مال کو خطرہ ہے بلکہ مسلمانوں کی دینی تشخص کو ختم کرنے کی منظم کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے مسلم معاشرے میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے ماب لنچنگ، ان پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی ویڈیو وائرل کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں میں خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کی جائے اور مسلمانوں کے اندر پس قیمتی اور بزدلی اور مایوسی کی کیفیت پیدا کی جائے اور دین و شریعت کے معاملے میں وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسے حالات میں ہم سب کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم ملت کے اندر عزم و حوصلہ پیدا کریں اور ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے اور اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ مکی زندگی کے پورے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ اس وقت اہل ایمان پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا اس کی تاریخ سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایت دی کہ وہ ہر ظلم و ستم کو برداشت کریں لیکن کسی طرح کا رد عمل نہ کیا جائے۔ صحابہ کو صبر، تحمل اور برداشت نے اطاعت امیر کی ایک نئی تاریخ قلم بند کر دی۔ محترم مقبہ اکرام، تحریک اسلامی معاشرے کی اصلاح و تبلیغ و دین کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اس کے غلبے کے لیے قائم ہوئی۔ محترم مقبہ اکرام، تحریک اسلامی معاشرے کی اصلاح و تبلیغ دین کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اس کے غلبے کے لیے قائم ہوئے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں بتایا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ ہمارا اور ساری ملت کا مقصد حیات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے غالب فرمایا۔ صحابہ کرام نے اس کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی پیش کی، اپنے کاروبار اور اپنی معاش کی قربانی پیش کی، فخر و فاخر سے دو چار ہوئے۔ دین کے غلبے کے بعد بھی ان کی زندگی میں اولین ترجیح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو حاصل رہا۔ اس لیے قرآن نے اہل ایمان کو پکارا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ ایمان کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم جانو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو یہاں اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کا جو مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس مشن کو غلبہ اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ ہماری سے وابستہ افراد اس کے لیے اپنی اللہ کی راہ میں سے ہجرت کریں، جہاد کریں اپنے مال سے اور اپنی جان سے، اور اس کے عوض جس کا یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کی راہ میں جو صحیح و جہد کی جاتی ہے، اس کے لیے جو قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، اس کی راہ میں جو اپنے وقت اور اپنے مال کو لگایا جاتا ہے، اور اس کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کی جاتی ہیں، اس کے عوض اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اپنی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا کرے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ صاف اور واضح طور پر بتایا گیا کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کی معافی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں باغوں میں، جنت کے باغوں میں اس کا دخول ہوگا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ وہ قیام گاہ ہے جو انسان کے لیے ہمیشہ دے رہے گی۔ اور قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن ایمان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز کریں، وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے عزیز کریں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرے. تو صاف اور واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جس مقصد کو لے کر ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ مقصد کی کامیابی کے لیے قربانیاں چاہتا ہے. یہ قربانیاں ہم اور آپ سے چاہتا ہے. جو اس تاریخ سے وابستہ ہیں ان لوگوں سے قربانیاں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ شعور، یہ احساس، یعنی اپنے مقصد زندگی کا شعور جو آج ملت کے اندر جو غائب نظر آتا ہے، جو بالکل نظر نہیں آتا، یہ اس کی روح ملت کے نفوس ملت کے لوگوں کے اندر پھونکنے کی ضرورت ہے. ایک طرف بتایا گیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے بعد جنت کے بدلے خرید لیے. یعنی جب تک انسان ان چیزوں کی قربانی نہیں دیتا اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پرو نہیں ہوتا اور اس وقت تک وہ دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. محترم رفقائے کرام، معاشرے کی اصلاح و تبلیغ کا کام ہم تنہا بھی انجام دے سکتے ہیں. معاشرے کی اصلاح و تبلیغ کا کام ہم تنہا بھی انجام دے سکتے ہیں یا 2, 4, 8, 10 افراد بھی مل کر انجام دے سکتے ہیں. لیکن دین کے غلبے اور اقامت دین کے لیے سلیم فریضے کو ہم تنہا ادا نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے ایک مضبوط اجتماعیت کی ضرورت ہے. بلکہ اس کے لیے ایک مضبوط اجتماعیت کی ضرورت ہے. ایک ایسی اجتماعیت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا. ایک ایسی اجتماعیت جس کو ہم اخوان المسلمین کی تحریک میں دیکھتے ہیں. ایک ایسی اجتماعیت جس کو مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا. تاریخ کا غور شاہد ہے کہ جس نے بھی اسلامی تاریخ سے وابستگی اختیار کی، اس پر ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، حکومت کے بڑے بڑے عہدوں کو ٹھکرا دیا، معاشی مسائل سے دوچار ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلامی کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. ان تمام چیزوں کے باوجود پائے استقامت میں تھوڑی سی لفظ بھی نہیں آئی. تب کہیں جا کر آج دنیا کے کونے کونے میں تاریخ اسلامی اقامت دین کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. آج تاریخ اسلامی ہم سے یہی قربانیاں چاہتی ہے. ہمیں چاہیے کہ نظم کی پوری پابندی کریں، امیر کی اطاعت کریں، اس کے ایک اشارے پر ہم اپنے تمام مصروفیات کو بالا اتفاق رکھ کر حاضر ہو جائیں، اپنے تزکیے کی فکر کریں، اپنے تعلق کو قرآن مجید سے جوڑیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں. ہم اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم تحریک کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، آخرت کے لیے ہمیں کیا سامان تیار کیا ہے. جو کچھ ہم اس راہ میں جدوجہد کریں گے اس کا صلاح اور اس کی بھلائی ہمیں حاصل ہوگی. ہم پورے عزم استقامت کے ساتھ تاریخ سے وابستہ رہیں، یہی دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے. محترم، یہ چند باتیں تھیں میں اس موقع پر گوش گزار کرنا چاہتا تھا. اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے عزم استقامت کے ساتھ اس تاریخ سے وابستہ رہنے، خدا کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنے اور ہمارے امیر کی اطاعت میں ہم پوری طرح مستعد ہو کر امیر کی اطاعت کریں. ہمارے خواہ کتنی بھی مصروفیات ہوں، خواہ ہمارے کاروبار میں مصروفیات ہوں، گھریلو مصروفیات ہوں، کوئی بھی مصروفیات ہوں، امیر کی ایک آواز پر ہم جب تک جمع نہیں ہوتے اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں ہم اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے اور اس تاریخ کے جو تقاضے ہیں، اس کے نظم کے جو تقاضے ہیں، تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مل کر ایک مضبوط اجتماعیت کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی اس کام میں لگنے، ہمارے امیر کی اطاعت کرنے اور اس تاریخ کے کاموں کو بانٹنے، خود آگے بڑھ کر ذمہ داریوں کو لینے اور اس کارواں کو صحیح طریقے سے آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق ہدایت نصیب فرمائے. میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ محترم جناب صدر الرحمن صاحب جن کے بڑی ذمہ داری آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عزم دے، حوصلہ دے، استقامت دے اور
उनके काम को आसान फरमाए। अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की बरकतें, अल्लाह ताला की नुसरत हमेशा शामिल हाल रहे और हम सब मिलकर इस फरीज़े को, इस काम को अंजाम देने की अल्लाह ताला की तौफीक को हिदायत नसीब फरमाए। और आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मरहबा मरहबा सदरुल्लाह खान, मरहबा 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 सदरुल्लाह खान, मरहबा। मोहतरम सामीन, इसके बाद इजहार ख्याल के लिए मैं सामीन में से जो हजरात भी इजहार ख्याल करना चाहते हैं उनको दावत देता हूँ कि वो डेस्क पर तशरीफ लाएं, यहाँ पर आकर इजहार ख्याल कर सकते हैं। आपके तासुरात या कुछ मशवरे, कुछ भी आप बात कर सकते हैं, आपके लिए मौका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम इस हासन के शहर में एक अजीम शान शख्सियत, दो अजीम शान शख्सियत को अता किया है। वे हैं सैयद अब्दुल खालिक अलियास फ़ैरोज़ भाई और एक सदरुल्लाह खान साहब। हमारे फ़ैरोज़ भाई ने बड़ी अच्छी तरह से अमीर मुकामी का रोल अदा किया। जो मीक़ात, जो 4 साल में इन्होंने जो काम किए हैं, ये तारीफ़ कबूल है। अल्लाह ताला ने ये ओहदा इनको दिया, ये अल्लाह की एक अमानत है। इस अमानत को बहुत अच्छी तरह से निभाकर उन्होंने आज इस सदरुल्लाह खान साहब को इस अमानत को सौंप रहे। हम सब हमारे फ़ैरोज़ भाई अमीर मुकामी का शुक्रगुजार हैं और अच्छे आइन मौके पर, खुशी के मौके पर, गम के मौके पर और संगीन मौके पर इन्होंने अपने अमीर जमात का रोल अदा किया। ये एक बहुत बड़ा इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अमीर जमात का रोल अदा करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना मामूली सा काम नहीं। ये सबके लिए हो सकता नहीं। काबिल इंसान के ही वो अमीर मुकाम का ओहदा संभाल सकते हैं। इन्होंने इस हासन के शहर में इतने अच्छे काम किए, इसमें कम्युनल हार्मनी और भाईचारे की मोहब्बत सारे शहर में फैलाए, इसमें इनका रोल बहुत अदा किया है। ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹರಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾನು ಇವರಿಗೆ ಇವರ ಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿ. स्टेज पर तशरीफ फरमा जिम्मेदारान जमात हैं। सब भूल गया, लाट भी आ गई है। वही दात कुरान हो, सही है ना मौलाना? भाई मौलाना चले गए जी, मौजूद है आगे। ये सही है आयत? जी सही है। सही नहीं? बिल्कुल सही है। सही है ना? नहीं, बुलाट आ गई है, याद नहीं है। तो एक बीमारी है बुलाट की। चलिए, जब कुरान पढ़ा जाता है तो गौर से सुनो।
हमारे रुतबा इकराम में सबको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब भी कुरान की तिलावत की जाती है, आवाज़ आती रहती है, तो उसको बड़े गौर से सुनना चाहिए। अगर कुरान सुनते हुए उसका माना मतलब मालूम हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर। आंखों में आंसू की आयत पड़ी जाती है तो सब आंखों में आंसू भी आना चाहिए कि जन्नत जिक्र किया जाता है तो सब ज़रा खुशी में महसूस होनी चाहिए। कि ना मैं अक्सर यहाँ देखता हूँ हमारे इज्तिमा कि कम से कम कुरान मजीद जब तिलावत किया जाता है तो इधर उधर देखते रहते हैं, फिरते रहते हैं, कोई वीडियो देता रहता है। क्या ये अहम ज़रूरत है वीडियो की जबकि कुरान तिलावत किया जा रहा है, तो इस पर हमें ज़रा कंट्रोल करना चाहिए। ये बड़ी अहम चीज़ है कुरान मजीद की, उसकी तिलावत करते हैं तो बिल्कुल खामोशी के साथ कुरान इस तरह तिलावत किया जाता था कि लोग इस तरह से सुनते थे सहाबा इकराम कि उनके ऊपर सरों पर कंधों पर चिड़िया आकर बैठ जाती थी, इसलिए गौर से सुनते थे। तो हमें इसका प्रयास करना चाहिए। जमात इस्लामी के चेंजेस के सिलसिले में आपने समाज फरमाया कि सबसे पहले अमीर जमात चुने जाते हैं और उसके बाद अमीर जमात उम्रा हल्का को अपॉइंट करते हैं, राय लेकर अपॉइंट किया जाए। उम्रा हल्का के बाद उम्रा बनती है स्टेट लेवल की, जो स्टेट को हेड होती है, आला फैसले लेने की शुरू स्टेट लेवल के अंदर। फिर उसके बाद उम्रा मकामी को अपॉइंट करता है अमीर जमात। अमीर जमात को अपॉइंट करने के लिए लोकल हल्के के यानी हासन शहर है तो हासन शहर के अरकान की राय हल्के को ली जाती है। हल्के में अमीर हल्का और फिक्र करके नुज़मा इलाका को साथ लेकर कि कौन मुनासिब है, जो अरकान में उनमें से बेहतर कौन है, यानी सबसे बेहतर नहीं, अमीर मकामी जो अब चुने गए उनसे बेहतर नहीं, शहर में लोग हो सकता है ऐसी बात नहीं कि शहर के अंदर अमीर मकामी सबसे ज़्यादा जाने वाली, मगर अरकान जमात में से कि वो जमात का एक रुकन हो, रुकन की राय ली जाती है और उनकी राय पर रिकमेंड करते हैं अमीर हल्का मरकज़ को यानी अमीर जमात को। अमीर जमात उनको अपॉइंट करता है, 2 साल के लिए अपॉइंट करता है। इस तरह से 2 मीक़ात के बाद अब के बाद जनाब सदरुल्लाह खान साहब को अपॉइंट किया गया है अमीर मकामी 2 साल के लिए। ये एक रूटीन चलता रहता है, हर 4 साल में एक बार चेंजेस होते रहते हैं, अमीर मकामी 2 साल में एक बार बदलता रहता है, ये उसका प्रोसीजर है। हालात पर आपने तबसरा मुनासिब तौर पर सुना है जनाब खालिद साहब से, और यहाँ पर जो हजरात बैठे हैं ये सब जानने वाले हैं, हमसे अच्छा ज़्यादा हालात को जानते हैं। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुसलमानों को तो मायूस होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इन हालात में भी अच्छे अच्छे लोग मायूस हो जाते हैं, गलत काम कर बैठते हैं। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। मिस्र के हालात को आपने सुना, अभी आपने उनके सिलसिले में गायबाना नमाज जनाजा वगैरह भी पढ़े कि जनाब मुफ्ती साहब मोहम्मद मुफ्ती साहब जो वहाँ के सदर थे, इलेक्टेड सदर, ये मोहम्मद मुर्सी साहब मोहम्मद मुर्सी साहब जो इलेक्शन में जीत कर आए थे, वहाँ के सदर बने थे, लेकिन जालिमों ने हुकूमत का तख्ता पलट कर उनको जेल में डाल दिया और इतना सताया कि आखिर में तो उनको दूध पाइबंद देना शुरू कर दिए थे उनको जेल ही, और बयान देते हुए जज के सामने आप वहीं पर गिरे, वहीं पर इंतकाल हो गया। लेकिन मरने के बाद भी वो जालिमों को ये नहीं आई कि उन्होंने उनके जनाजे को नहलाने के लिए नहीं दिया, दूसरों बेटा जाकर नहला कर आया जेल के अंदर, बीवी को देखते नहीं दिया, और जिस कब्रिस्तान में उन्होंने पूछा था वहाँ जाने नहीं दिया, बल्कि इनके जेल के कब्रिस्तान में सिर्फ 4 आदमियाँ 5 आदमियाँ जाकर दफनाए।
یعنی مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کے ظلم جو ہے کم نہیں ہوا. تو جب وہ مسلمانوں کے ملک کے اندر یہ حالت ہے تو یہاں پر ہم کتنا خوش ہیں, کتنی یہاں بھی اب ایک کرن نظر آ رہی ہے کہ جیسا کہ تاتاریوں کے زمانے میں کہا گیا تھا کہ کعبے کو مل گئے صنم خانوں سے, کیا ہے پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے. تاتاریوں کے زمانے کا آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ اس طرح سے تاتاریوں کے اندر جو پلٹ آئی, جو اسلام قبول کے کایا پلٹ گئی اس وقت. پورے مسلمان اتنا خوف زدہ ہو گئے تھے اس وقت کہ ایک سپاہی جا رہا ہے تاتاری کا اور ایک تاتاری آتا ہے کہتا ہے تو یہاں ہے ابھی زندہ ہے, یہی رک, میں جا کے میں چھڑا لایا نہیں, تلوار نہیں لایا ہوں, میں جا کے گھر کو تلوار لا کے تو قتل کرتا ہوں. اس طرح بول کر جاتا ہے اور وہ جو تاتاری تھا اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ وہیں کھڑا رہتا ہے سلمان, کہ وہ جب تک واپس مسلمان واپس وہ تلوار لے کر آ کر اس کو ختم نہیں کرتا. ارے بیوقوف اتنے ہمت نہیں تھی جو بھاگ جاتا. یعنی یہ خوف جب چھا جاتا ہے انسان کے اندر, اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. تاتاریوں کا یہ حال, بغداد کی گلیاں خون میں رنگ گئی تھی, گھوڑے کے ٹکڑوں تک پانی آنے پہ خون آ گیا تھا, ندیاں جو لائبریریاں برباد کیے, ندیاں کالی ہو گئی تھی پرنٹڈ میٹر سے. یہ حال گزرا ہے. پھر آخر میں کیا ہوا, اللہ جو چاہا وہی ہو گیا کہ کعبہ مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے, یعنی تاتاریوں کا رول آیا. اس کے بعد مسلمان بڑھتے چلے گئے. تو یہ یہاں بھی ایک کرن ہے جو پرائم منسٹر دے رہے ہیں. اب وہ کب تک کامیاب ہوگی, کیا حالت دے گی, کیا خیال ہے وہ پتہ نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک کرن ہے. سختی کے ساتھ بول رہے ہیں, اتنا ہی بول رہے ہیں, بولتے ہی تو ہی وہ, لیکن پہلے بولتے بھی نہیں تھے, اب ذرا بول رہے ہیں. تو اس میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنا کام ہے, خدا کا کام ہے, خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اب جو نئے مقامی آئے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور گئے سن کر بھی جانے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی یہاں بہترین کام کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کر, نوجوانوں کو خصوصی ساتھ لے کر کام کر رہی. اسی طرح سے سر اللہ خان صاحب بھی کام کریں گے, امید ہے, امید تو یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت بھی دیا ہے. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمانا. ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے انداز سے, ایک نئے ولولے کے ساتھ اس تحریک کو ایک جمپ کی سے چل کر نہیں دوڑ کر جانے کی حیثیت. اس لیے کہ ایسا ماحول نہیں ملتا, کہیں بھی نہیں ملتا. حاصل کا ماحول جو ہے بہت ہی خوشگوار ماحول ہے. یہاں پر جو ہم جو زمانہ دیکھے ہیں, اپوزیشن کا نام لے کر خطبہ ترجمہ میں گالیاں دی جاتی تھی ناموں کے ساتھ, لیکن آج گئے تو سگریٹ پینے والا سگریٹ پھینک دیتا ہے, حالانکہ اس کو اتنی عزت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمارے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو حضرات مخالفت کرتے تھے, گالیاں دیتے تھے, طنز کرتے تھے, جماعت اسلامی کو نہ جانے کیا کیا کہتے تھے, لیکن آج اگر ہم وہاں جائیں تو سلام میں کرتے ہیں, بلکہ سگریٹ اگر پی رہے ہیں تو سگریٹ پھینک دیتے ہیں. یہ کیا چھین جیسا ہے. نمازوں میں مسجدوں میں تو وہاں نہیں ہے, مخالفت اتنے زور کی نہیں ہے. آپ جا کر گفتگو تو کیجیے ان سے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوش آمدید ہی کہیں گے. ایک اچھے ماحول میں اچھا کام اگر ہم کر لیں گے اس وقت ان حالات میں, تو انشاءاللہ تحریک کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ملے گی. اقامت دین جو بات آئی ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. ہم جیسے کمزور بندوں سے ممکن نہیں ہے, یہ تو صحابہ کرام کرنے کا کام ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈال دیتا ہے, اب یہ ذمہ داری ملت اسلامیہ ہے کہ دین کو قائم کریں, دین کو قائم کریں. تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی طاقت بھی وہی دیتا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور صحیح راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی تک آپ جناب محمد جعفر صادق صاحب سے اظہار خیال سماعت فرما رہے تھے. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان خصوصی جناب سید تاج صاحب کو کہ آپ اظہار خیال کریں. یہ 2 منٹ بولیں.
میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں آج اس محفل میں مجھے کچھ عرض کرنے کی اجازت دی۔ تو میں جناب صدر اللہ خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ آج بہت بڑی ذمہ داری جو ہے آگے نبھانے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ نوجوان آگے بڑھ کر آ کر قوم کی خدمت کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دیں اور ہر طبقے کے ذمہ داروں کو لے کر آگے بڑھیں اور صرف جماعت اسلامی کے حد تک نہ رہیں، ہر ایک کو جو ہے اپنے ساتھ لے کر اس کام کو انجام دیں۔ اور جناب سید خالد صاحب اب تک جو یہاں پر 2 سال کا عرصہ جو ہے بہت اچھی طریقے سے سب کو ساتھ لے کر جو ہے انہوں نے انجام دیا ہے۔ میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جو ہے ان کا ساتھ دے کر اس کام کو آگے بڑھنے میں ساتھ دیں۔ بس اتنا کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ کہ حسن میں بہت ہی اس تقریب میں بہت سے افراد شریک ہو کر یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں پرانے امیر مقامی کو جس طرح سے سپورٹ کیے تھے انشاءاللہ اسی طرح نئے امیر مقامی کو بھی سپورٹ کریں گے، کیونکہ ایک امیر مقامی سے کچھ نہیں ہوتا۔ امیر مقامی بس وہ ایک دلی سے سرکولر کے تحت وہ چنتے ہیں، لیکن ان کی پشت پر، ان کی پیٹھ پر ایک ایسی ٹیم ہونا چاہیے جو واقعی وہ یہ انقلاب کی خواہش رکھتے ہیں، اپنے دل میں درد رکھتے ہیں اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو زندگی ملتی ہے وہ بہت مختصر ہوتی ہے، پریزنٹ جو ہے بہت کم رہتا ہے، حالانکہ پاسٹ اور فیوچر بہت بڑے بڑے لمبے لمبے رہتے ہیں، لیکن دیکھنے میں تو ہمیں کچھ دھوکہ دکھتا ہے کہ پریزنٹ جو ہے بہت بڑا ہے، ایسا نہیں ہے، پریزنٹ بہت چھوٹا رہتا ہے۔ اور ہماری تاریخ جو ہمیں دیکھتے ہیں پچھلے اٹھا کو، تو جو بھی ہم نے لیڈراں کے نام یاد نہیں، لیکن وہ لیڈراں واقعی وہ میں آسمان کو چمکنا بولے تو ان کے پیچھے ہزاروں ایسی ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے ان لیڈروں کو وہ آسمان پر پہنچانے کی طاقت رکھتے تھے، جذبہ رکھتے تھے اور اسے پہنچا کر چھوڑا۔ یہ ہمارا نظام اسلام بھی ایسا ہے۔ آج ہمیں دیکھتی جب جماعت اسلامی قائم ہوئی تھی، میں نہیں سمجھتا تھا کہ جماعت اسلامی کی ضرورت ہے یہ زمین کے اوپر جو ہے برابر چل رہا تھا، لیکن آج ہم ایسا لگ رہا ہے کہ اگر جماعت اسلامی نہیں ہوتی تو ہمارے میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کو قائم کر کے اس کے پیچھے جدوجہد کریں، کیونکہ آج ہمیں دیکھ رہے ہندوتوا کے پیچھے جدوجہد کرتے ہوئے انہوں 2 سے کامیابیاں حاصل کرتے 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 آج 300 کا ٹارگیٹ انہوں ریچ کروا لی اور اسے آگے اور بڑھانا کر پائیں انہوں، اور ہمیں اس کے پیچھے ہمیں کوشش کرے تو انشاءاللہ ہمیں بھی وہ، اور آج ہمیں یہ امیر مقامی کو سپورٹ کر کو ایکچولی ہمیں دلی کی پورے ہندوستان کی پوری جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا بس کام بہت زیادہ نہیں ہے، ہمیں بہت سمپل کام ہے یہ، تاکہ امیر مقامی جو ہم یہ دیتی ذمہ داری دیتی وہ ذمہ داری جو ہے اسے ادا کرنا لانی، بس حسن خوبی کے ساتھ اس میں ڈیزائن آنا، اس میں شو آنا، اس میں لک آنا، ایسے کچھ ذمہ داری کے ساتھ اسے ادا کرے تو انشاءاللہ ہماری یہ ٹیم جو ہے بہت آگے تک جائے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے واسطے آزمائشیں یہ چیز ہو، ہمیں کچھ امیر مقامی جو ذمہ داری دیتی وہ ذمہ داری میں ذرا کوتاہی کر ڈالتی، کرتے کرتے عین وقت کو جو چیز 8 دن پہلے تیار ہونے کو رہنا تھا، 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے امیر مقامی کو ہمیں بولا دیا، امیر مقامی مجھے کہا کہ جانا ہے، ذرا آپ کو یہ ذمہ داری کسی کو تو بھی دیا، تو اس میں کیا ہوتا ہے امیر مقامی کا اور ڈبل کام بڑھ جاتا ہے۔ امیر مقامی کو ہمیں کے افراد 50-60 افراد ہمیں مل کر ان کے کام کو ڈیوائڈ کرنا، ان کے کام کو لائٹ کرنا، اور ان کو یہ دیکھنا کہ میرے پیچھے ایک بڑی ٹیم ہے، میں انشاءاللہ اسے بہت آگے لے جاؤں گا۔
कोई से भी बिजनेस में होंगे, किसी इंडस्ट्री में होंगे, और क्या ये कुछ भी होंगे, हमें वो ऊंचे को जाने के वास्ते उसके मामूली छोटे छोटे नौकरान उसके बहुत बड़े जिम्मेदार होती है। और मैं देखता ना आज जमात इस्लामी का ये जमीन के अंदर अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह का नाम हर जगह ये होना। आज क्या हो गया, मस्जिदा में अल्लाह का नाम है और अजान में अल्लाह का नाम है, तस्बीहा में अल्लाह का नाम है, और हमें देखते हैं कि ये रमज़ान वगैरह ये सब चीज़ों में है, और बकरे ज़बा और मुर्गी ज़बा करने में अल्लाह का नाम है। अगर अल्लाह का नाम नहीं है तो विधानसभा के अंदर नहीं है, अल्लाह का नाम है तो हमारी जुडिशरी के अंदर नहीं है, अल्लाह का नाम है तो हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउसेस में अल्लाह का नाम नहीं है। और हमें ये अल्लाह का नाम कायम करने के बाद ये जमात बना को हमारा एक अच्छा जरिया देखो है। हमें जो है अमीर मुकामी के काम को बहुत लेट कर को इसे बहुत आगे ले जाना है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि कर्नाटक के अंदर हासन की जमात इस्लामी हिंद एक मिसाल कायम करके एक बहुत अच्छी टीम तैयार कर को ये पिछले अमीर मुकामी जैसा सपोर्ट करी, उससे ज्यादा सपोर्ट ये नए अमीर मुकामी को देखो। इंशाल्लाह जमात इस्लामी को कामयाब बना को छोड़िए, और अगर जमात इस्लामी कामयाब हो या ना हो, इंशाल्लाह ये हमारी सारी टीम कामयाब होकर रखे। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सब मुझे ख्यालात समाप्त फरमाए थे। इसके बाद मैं ब्रदर अब्दुल्ला जी गुजारिश है इस 2 मिनट के अंदर समय। अजीज़ के साथियों, अल्लाह का बेहद शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत अच्छा मौका इनायत फरमाया है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बखूबी अंजाम देने के लिए मुनासिब अपने इक़दाम करें। मैं सबसे पहले नए अमीर मुकामी को खैर मुक़द्दम करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमें और आपको भी तमाम को भी इस काम में सरगर्म रहने के लिए हमें तौफ़ीक़ अता फरमाएं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। ये इमारत का दर्जा वगैरह ये अल्लाह की तरफ से इनायत करता है। गोया कि अल्लाह ही गोया कुरान मजीद कहता है कि काम चुनने का काम अल्लाह ही करता है। मैं ये आपके सामने जताना चाहता हूँ कि ये हमारी अपनी मर्जियों से नहीं हुआ है, बल्कि अमीर जमात की मर्जी से भी नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह की मर्जी के तहत हुआ है। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो हमें जुड़कर काम करने की ज़रूरत है। किसी भी अमीर का इंतखाब हो, चाहे हम मौजूदा हालात की करवट को सामने रख कर देखेंगे तो एक इनकलाबी किरदार वाले अमीर जमात का एक तखर्रुज में आना भी आज की हालात के मुनासिबत से है। अल्लाह ताला ने इन्हें इस अंदाज में इस मौके पर चुना है ताकि इस्लामी इनकलाब हमारे से वाबस्ता हो और हमारे हाथों ये सरजद हो इस्लामी इनकलाब। तो ऐसे मोड़ में अल्लाह ताला ने ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया है। तो हमें समझना है कि हमें भी अपने नए अमीर का ताउन करते हुए मकामी लिहाज से भी इनकलाब के हम एक एक जुज़ बनकर आगे बढ़ें और अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया में आखिरत में कामयाबी का सबब बन जाए। और अब हालात की नासाजगारी ये वो सब उम्मन लोग रोना रोते हैं, लेकिन तहरीक इस्लामी के जारी होते हुए हमें अपने आप को ये बात करना है कि ये हमारे लिए साजगार तरीन हालात हैं और ऐसे हालात में हमें काम करने में जो मज़ा हासिल होता है जो उम्मन आम हालात में मज़ा नहीं आता। तो ऐसे इसमें हम अपने आप को तैयार पाकर हम अपने आप को कई गुना 5-10 गुना ज़्यादा स्पीड में अपने आप को ले जाना है, बल्कि कई 50 गुना या 100 गुना अपने आप को स्पीड में लगाना है और अल्लाह के हक़ में जद्दोजहद करने में सरगर्म में अमल होना है। तो उसके साथ साथ एक उसके दूसरे पहलू को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालात की बिना पर मैं इसे बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। ऐसे लोग
जो इस राह में जुटकर काम करने के लिए नहीं आते, मुझे वो कुरान की आयत बहुत ही याद करते रहती है। सूरह रहमान में अल्लाह ताला कहता है कि सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस-सक़लान, यानी अल्लाह ताला कुछ लोगों को ज़मीन पर बोझ वाले लोग कंसिडर कर रहा है कि यहाँ पर बैठे हुए ज़मीन पर बोझ है तुम लोग, जो लोग अल्लाह की राह में सरगर्म नहीं होते। तो अल्लाह ताला ये नोटिस दे रहा है कि मैं ऐसे लोगों को फारिग करके मैं वक्त निकाल रहा हूँ, यानी ऐसे लोगों की खबरगिरी करने के लिए मैं अभी निकाल रहा हूँ। यानी जो लोग इस राह में सरगर्म नहीं होना चाहते या नहीं रहते, बल्कि सिर्फ अपना टाइटल लगाए बैठते हैं कि मैं जमात इस्लामी का हूँ, वो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। ये आयत हमें मुतनबा करती है कि हम अपने आप को समझें और उस आयत के इसमें ना है। तो बहरहाल सबसे पहले मुझे और तमाम को अल्लाह ताला अपनी तौफीक दे और तक़ब्बल मिले। यकीन कम अमल पैगम मोहब्बत फातह आलम। मोहतरम सामीन, अभी तक आप सामीन से उनके ख़यालात समाअत फरमा रहे थे। इसके बाद मैं अमीर मकामी हसन जनाब सदरुल्लाह खान साहब को दावत देता हूँ कि आप इज़हार ख्याल फरमाएं।